فرمایا تو خلقت حضرت آدم کے وقت حضرت آدم کا سر جھکا ہوا تھا. آواز رب العزت آئی ارفع رأسک یا آدم, اے آدم ذرا اپنے سر کو اٹھا. جب حضرت آدم نے سر کو اٹھایا کیا دیکھا؟ نور یطوف حول عرش الرحمن, ایک نور ہے جو پروردگار کے عرش کا طواف کر رہا ہے. حضرت آدم نے سوال کیا پروردگار ابو البشر تو میں ہوں, بشریت میں سب سے پہلے تو نے میرے نور کو خلق کیا, تو نے مجھے خلق کیا, یہ نور کس کا ہے جو تیرے عرش کا طواف کر رہا ہے؟ تو آواز رب العزت آئی لولاہم لما خلقتک یا آدم, اے آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. اگر یہ نہ ہوتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لولاہم لما خلقتک یا آدم, اے آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. تو معلوم کوئی ایسی ہستیاں تھیں جو وجہ تخلیق کائنات تھیں کہ جن کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا, اور پھر وہ وہی ہستیاں تھیں کہ جن کے بارے میں حدیث قصہ جب پڑھتے ہو تو حدیث قصہ میں ملتا ہے جب باری باری سارے چادر تطہیر میں آ گئے, پیغمبر کرام اسلام تشریف لائے وہ چادر تطہیر میں, اور پھر باری باری آئے امام حسن آئے, علی ابن ابی طالب آئے کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. تو کہاں لگتا ہے میرا بھائی موجود ہے, کہاں وہ زیر قصہ موجود ہیں. جناب علی مرتضیٰ بھی زیر قصہ آ گئے, جناب فاطمہ الزہرا بھی آ گئیں, امام حسن اور حسین بھی آ گئے. جب سارے چادر تطہیر میں آ گئے تو اس وقت پیغمبر کی زوجہ مبارکہ, اور وہ زوجہ جو پیغمبر سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور پیغمبر کی وفادار زوجہ, جب یہ کہا کہ اے رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی داخل ہو جاؤں, تو پیغمبر نے کہا انت علی خیر, تو خیر پر ہے لیکن اندر نہیں آ سکتی. انت علی خیر, تو خیر پر ہے, نیکی کے رستے پر ہے, تو سیدھے رستے پر ہے, لیکن چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی. فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ بیدی, پھر اللہ کے رسول نے وہ پکڑا اور پکار کر کیا کہا؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم, انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وحرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم, انہم منی وانا منہم, فاجعل صلواتک وبرکاتک ورضوانک وغفرانک علی وعلیہم واذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. پیغمبر نے کہا اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں, یہ میرے خاص لوگ ہیں, ان کا خون میرا خون, ان کا جسم میرا جسم, ان کا روح ان کی روح میری روح ہے, ان پر درود اور سلام نازل کر, یہ میری اہل بیت ہے. اور پھر فرمایا اللہ نے پھر قسم کھا کے کہا اے میرے حبیب میں نے کائنات ساری ان کے صدقے میں بنائی, اب جو بندہ ان کی بنائی ہوئی کائنات میں رہ کر ان سے محبت نہ کرے وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا. انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ میرا جسم کا حصہ ہے, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. انہم منی وانا منہم, میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے بھی قسم کھائی کہ میں نے جو کچھ بنایا, انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہ رب العزت قسم کھا کے کہہ رہے قسم ہے مجھے, نہ میں نے زمین بنائی, نہ آسمان بنایا, نہ ستارے بنائے, نہ چاند, نہ سورج, یہ کائنات کی کوئی چیز نہیں بنائی, اگر میں نے بنائی تو ان کی محبت میں بنائی.
ان کی محبت خلقی، یہ کائنات بنی ان کے صدقے میں ہے۔ اور میں یہ کیوں نہ جملہ کہوں، اللہ نے یہ جتنی بھی چیزیں عطا کی ہیں، ہمارے پاس رزق ہے، یہ دولت ہے، یہ مال ہے، ہم تو رزق سمجھتے ہیں صرف کھانے پینے کی چیزوں کو، یہ روٹی رزق ہے، یہ گندم رزق ہے، نہیں، ہم جب دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا زیادتاً فی العلم وصحتاً فی الجسم وطولاً فی الحیات، یہ انسان کی زندگی بھی رزق ہے، انسان کی موت بھی انسان کا رزق ہے، انسان کی جسم کی صحت انسان کا رزق ہے، یعنی اگر انسان کو اللہ رزق دے رہا ہے، یعنی اگر اسے رزق مل رہا ہے تو یہ بھی رزق ہے، کھانے کی چیز مل رہی ہے تو بھی رزق ہے، مال مل رہا ہے تو بھی رزق ہے، اولاد مل رہی ہے تو بھی رزق ہے، یعنی جو چیز مل رہی ہے یہ سارے کا سارا رزق ہے۔ اور اللہ اور امیر المومنین اور ائمہ سے جو روایتیں ہیں، فرمایا بنا انزل اللہ الرزق، اللہ جو بھی تمہیں رزق دے رہا ہے وہ ہمارے صدقے میں دے رہا ہے، تو بھئی جو بھی کائنات کو رزق مل رہا ہے یہ سارے کا سارا آل محمد کے صدقے میں ہے۔ تجھے اولاد ملی تو یہ رزق ہے، معدہ ہضم کر رہا ہے تو رزق ہے، تو کھانا کھا رہا ہے تو یہ رزق ہے۔ تو بھائی اللہ نے جو بھی کائنات کی چیزیں دی وہ تجھے آل محمد کے صدقے میں ملی، تو پھر لعنت نہ کروں ایسی زبان پہ جو کھاتی بھی علی کا نام کے ہے، اور لعنت کروں زبان پہ جو کھاتی علی کا نام پہ ہے، بکواس بھی علی کے نام پہ۔ یہ جو بھی ہے ان کے صدقے میں اللہ دیا ہے، دینے والا وہ ہے، دیتا ان کے صدقے میں ہے، اللہ ان کے صدقے میں عطا کرتا ہے۔ یہ رزق ملا، یہ دولت ملی، یہ مال ملا، یہ اولاد ملی، اللہ نے ان کے صدقے میں عطا کی۔ اور پھر یہی تو وجہ ہے جو میں کل عرض کر رہا تھا، کل کی بات سے متصل کر کے اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی ہیں یہ ساری نشانیاں ہیں، اور نشانیاں انسان کو منزل تک لے جانے کا ایک رستہ ہوتی ہیں، اور پھر یہ ایسی ہستیاں ہیں، یہ ایسی ہستیاں ہیں جو ہمیشہ حق اور سچ کی نشانی رہی ہے۔ ہر دور میں اگر حق کی نشانی کو دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھو، حق کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ حق کہاں ہے، یہ دیکھو آل محمد کہاں ہے۔ جہاں آل محمد ہے وہیں حق ہے، اور یہ حق اور سچ کی نشانی ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے وہ کہ جو کسی بھی دور میں مٹ نہ سکے، حق کی تعریف جو کسی دور میں نہ مٹ سکے اسے حق کہتے ہیں۔ حق ہو اور مٹ جائے ہو نہیں سکتا، اور باطل کا مطلب ہی مٹ جانا ہوتا ہے۔ وہ باطل کی چمک عارضی ہوتی ہے لیکن باطل مٹ جاتا ہے، حق ہمیشہ زندہ اور روشن رہتا ہے۔ حق ہو اور مٹ جائے، حق ہو اور ختم ہو جائے ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے تو تفسیر لکھنے والے اور جو شرح لکھتے ہیں نہج البلاغہ کی، ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں اے علی میں نے تیری زندگی پڑھی ہے، میں حیران ہوں کہ لوگ تیرے خلاف، بولنے والے تیرے خلاف، لکھنے والے تیرے خلاف، مورخ تیرے خلاف، ممبروں پر تیرے خلاف بات کی گئی، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جیسے کل علی زندہ باد تھا ویسے آج زندہ باد ہے۔ میں کہتا ہوں یہ علی کا نام کبھی نہیں مل سکتا، علی کل بھی زندہ باد تھا، علی آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ جب تک خانہ کعبہ رہے گا علی زندہ باد رہے گا، جب تک مسجد رہے گی علی زندہ باد رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد رہے گی، جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی، مدد حق ہے۔
یہ ہمیشہ حق کی علامت ہیں، ہمیشہ سچائی کی علامت ہیں، اور یہ تو ایسے سچے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، لیکن میں یہاں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری عقیدت ہے، ہم کہتے ہیں اصحاب بھی سچے ہیں، اصحاب سچے ہیں، ابو ذر سچے نہیں ہیں، مقداد سچے نہیں ہیں، کمبر سچے نہیں ہیں، اور میں نہیں، رسول اللہ نے کہا تھا آسمان نے کسی ایسے پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے کا بوجھ ہی برداشت نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ بھئی اصحاب بھی سچے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے تشیعوں کا، اصحاب بھی سچے ہیں، آل محمد بھی سچے ہیں، پھر ان کی سچائی میں فرق کیا ہے کہ اصحاب وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے اور آل محمد جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ اور اگر یقین نہیں تو جب شہزادوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں، کہا درزی لینے گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، کپڑے حاضر ہو گئے۔ یہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ یہ سچائی کی علامت ہیں، اور یہ ایسی ہستیاں ہیں، ایسی ہستیاں کہ جن کے ذکر کو اللہ نے عبادت قرار دیا۔ اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت کہا۔ عبادت کی تعریف معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی تعریف کل فکر او قول او عمل یلاحظ فیہ رضا اللہ، ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ سوچ جس میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے وہ عبادت ہے۔ عبادت جس میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے وہ عبادت ہے، اور اللہ ان کے ذکر کو عبادت قرار دے رہا ہے۔ یا رک کر ایک جملہ کہتا چلوں، یہ ساری کائنات کس لیے عمل کرتی ہے؟ کس لیے کرتی ہے؟ اللہ کی رضا ہو سکتی، عبادت کرتی ہے نا۔ اچھا اللہ نے یہ کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ نے کہا انسان اس کائنات میں جو کچھ بنایا تیرے لیے بنایا۔ یہ کائنات کا محور کون ہے؟ کائنات کا محور انسان ہے۔ انسان کا محور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو کائنات کا محور انسان، انسان کا محور عبادت، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو میں نے عرض کیا، ہر وہ کام، ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو کائنات کا محور انسان، انسان کا محور عبادت، عبادت کا محور اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کسے ملے گی؟ فرمایا فاطمہ کو بساط منی من ارضاہا فقد ارضانی ومن ارضانی فقد ارض اللہ، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ تو کائنات کا محور انسان، انسان کا محور عبادت، عبادت کا محور اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا اسے ملے گی جس پہ فاطمہ محور۔ اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت قرار دیا۔ یہ وہ ہستیاں کہ جن کے ذکر کو اللہ نے عبادت قرار دیا، وہ اور یہ وہ علی۔ ہم نام علی کی ہی تو بات کر رہے ہیں، اور اس نام علی سے حسین ابن علی کو کوئی اتنی محبت تھی، کہتے تھے اللہ اگر مجھے 100 بیٹے دیتا ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر۔ آج جس ہستی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، خدا کی قسم حسین ابن علی نے کربلا میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا، عباس کے بازو دے دیے، قاسم کو شہید، اون و محمد شہید ہو گئے، بڑی بڑی قربانیاں دے چکے،
لیکن ابھی تک حسین کی قربانی مکمل نہ ہوئی. اور اکثر جب بادشاہ کوئی خط لکھتا ہے نا، خط لکھنے کے بعد آخر پہ ایک مہر ثبت کرتا ہے نا، خدا کی قسم حسین ابن علی نے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد اصغر کی قربانی سے اس پہ مہر ثبت کر دی. خدا کی قسم ایسی یہ قربانی ہے جس کو یاد کر کے آج بھی امام زمانہ خون کے آنسو روتے. اجرکم علی اللہ. اور یہ وہ قربانی ہے جس نے امام زمانہ تک اثر کیا ہے. آج بھی پردہ غیب میں تیرا میرا امام اس کو یاد کر کے روتا ہے. کیا قصور تھا 6 مہینے کے اصغر کا. جی بھر کے، میں کہتا ہوں جی بھر کے گریا کرو. کچھ دنوں کا مہمان ہے نا، اللہ جانے اگلے سال کسے رونے کا موقع ملے نہ ملے، پھر کون اس فرش عذاب پہ آئے نہ آئے. آج جی بھر کے گریا کرو. اور خدا کی قسم باب الحوائج ہے یہ امام، باب الحوائج ہے جناب علی اصغر. حاجتوں کا دروازہ ہے، مانگو جھولیاں پھیلا کے. اللہ جناب علی اصغر کے صدقے میں جس کی اولاد نہیں ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے. مانگو، آج باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. خدا کی قسم وہ منظر آیا کہ جب شب عاشور آئی تو شب عاشور حسین باری باری خیموں کا چکر لگا رہے تھے. اس خیمے کے پاس آئے جو جناب رباب کا خیمہ تھا. کیا منظر دیکھا کہ جھولے پہ سر رکھ کے جناب رباب زاروں قطار روئے جا رہی ہیں. جب یہ منظر دیکھا نا، حسین آئے اور آ کر پوچھا اے ام رباب روتی کیوں ہے. جب یہ جملہ کہا نا کہ روتی اس لیے ہوں، ام لیلہ کے پاس اکبر ہے، ام فروہ کے پاس قاسم ہے، زینب کے پاس اون و محمد ہیں. کل وہ میدان میں جائیں گے اور قربانیاں پیش کریں گے، زہرا کے سامنے سرخرو ہوں گے. میرا بچہ تو چل کے میدان میں بھی نہیں جا سکتا، اور کاش میرا بچہ بھی بڑا ہوتا، وہ کل آپ کی مدد کو جاتا. حسین کچھ نہیں بولے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے نا. شاید حسین یہ کہنا چاہ رہے تھے اے ام رباب پریشان کی ہوتی ہے، کل اصغر وہ کارنامہ کرے گا جو اکبر بھی نہ کر سکے گا، اور کل علی اصغر وہ کام کرے گا اور جو اونو محمد بھی نہ کر سکے. بس ازاداروں آ گیا صبح عاشور کا دن، اور روایت کہتی ہے اور جب استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی استغاثے پہ لبئی کہنے والا. اور پھر اتنا درد بھرا جملہ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی رسول کی بیٹیوں کے چادروں کو بچانے والا. اور جب یہ جملہ دہرایا اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. اور بابا کیوں استغاثے دے رہا ہے، اب یہ اصغر زندہ ہے. اور یہ جملہ کہا نا کہ لاؤ ام رباب میں اصغر کو پانی پلاتا ہوں. ابا کا دامن ڈالا اور اپنے اصغر کو چھپایا اور فوج اشقیہ کی طرف لے جا رہے تھے. روایت کہتی ہے ابا کا جو دامن ڈالا تھا نا، یہ منظر دیکھا نا اور لوگ ہنسنے لگے. اور شاید حسین تھک چکا ہے، اب شاید حسین منت کرنا چاہ رہا ہے اور منت کے لیے قرآن اٹھا کے لے آیا ہے. اجرکم علی اللہ. لگتا ہے حسین اب منت کرنے کے لیے قرآن اٹھا کے لایا ہے. ابا کا دامن ہٹایا. خدا کی قسم جن کی چھوٹی اولاد ہے نا وہ اس بات کو سمجھو گے، باپ خود پیاسا رہ سکتا ہے لیکن اگر چھوٹا بچہ ہونا باپ کبھی برداشت نہیں کر سکتا اس کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہو. مجھے انصاف سے بتاؤ کتنا کو پانی چاہیے ہوتا ہے 6 مہینے کے بچے کو. ماں کیا کرتی ہے، پانی میں انگلی ڈھبوتی ہے اور لبوں پر لگاتی ہے. اور بس اتنا ہی پانی چاہیے تھا اصغر کو. بہتا ہوا دریا تھا اور بابا پانی پلانے کے لیے آیا اور کتنے درد بھرے جملے کہے ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر. اور حسین پہ رحم نہیں کرتے اس 6 مہینے کے. اجرکم علی اللہ. اس 6 مہینے کے بچے پر رحم کرو. اگر مجھے پانی نہیں چاہتے، اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ حسین جھوٹ بول رہا ہے، جب یہ کہا نا لوگوں نے پینا چاہتا ہے، بس توجہ میری طرف کیجیے گا، پانی حسین خود پینا چاہتا ہے اور بہانہ بچے کا کر رہا ہے. جب یہ جملہ کہا نا کہ اگر تجھے یقین نہیں ہے نا اے اصغر بیٹا ذرا حجت تمام کر، اور لوگوں کے سامنے اصغر کو بلند کیا. اصغر کو بلند کرنا تھا. ہاں عزادارو وہ
فرمایا کہ جب اٹھایا ہے علی اصغر کو شہزادے کو بلند کیا لیکن پیاس کی وجہ سے اصغر کی یہ حالت تھی اگر منہ کھولتے تھے تو بند نہ کر سکتے تھے اگر منہ بند کرتے تھے تو کھول نہ سکتے تھے خدا کی قسم لیکن جب حجت خدا نے کہا نا کہ حجت خدا کی گواہی دو اپنے جسم کا سارا زور لگایا اور اپنی نرمی سی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی جب یہ منظر دیکھا بڑے بڑے شکیب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اگر کوئی قصوروار ہے تو حسین اس بچے کا کیا قصور اللہ خدا آپ کے آنسو کو قبول کرے بس عزادارو جب یہ جملہ دہرایا نا آواز دے کے کہا ایک کا کلام حسین حسین کے کلام کو ختم کرو حسین کی بات ختم کرو فوجی اشبیہ میں کھلبلی مچ گئی ہے آواز دی ہرملا کو ہرملا تیر مارو لیکن تیر مارنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں عربوں میں کون سے تیر تھے اور یہیں پہ تمہاری عبادت تمام ہو جائے گی عربوں میں کون سے تیر استعمال ہوتے تھے ایک تیر کا تھا نا بزر یہ زیتون کی لکڑی سے بنا ہوتا تھا لیکن اصغر کو یہ تیر نہیں مارا وہ تیر تو اس سے بھی بڑا تھا ایک تیر کا نام ہے معجلہ ایک طرف سے چھوٹا ہوتا ہے دوسری طرف سے بڑا ہوتا ہے یہ بڑی شدت کے ساتھ نشانے پہ لگتا ہے لیکن اصغر کو یہ تیر تو نہیں مارا وہ تیر تو اس سے بھی بڑا تھا ایک تیر کا نام ہے سہم جس کے اوپر زہر لگا ہوتا ہے جب لگتا ہے نا زہر کی وجہ سے بندہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے اصغر کو یہ تیر تو نہیں مارا وہ تیر تو اس سے بھی بڑا تھا ایک تیر ہوتا ہے میزاب جو بڑی شدت کے ساتھ نشانے پہ لگتا ہے جسم کا گوشت اکھاڑ کے لے جاتا ہے اصغر کو یہ تیر تو نہیں مارا وہ تیر تو اس سے بھی بڑا تھا ایک تیر ہوتا ہے بلل بلل وہ تیر ہوتا ہے کہ جو لوہے کی زرہ کو پھاڑ کے اندر داخل ہو جاتا ہے لیکن اصغر کو یہ تیر تو نہیں مارا وہ تیر تو اس سے بھی بڑا تھا جو رونا چاہتا ہے وہ سر اٹھائے پھر کون سا تیر مارا ایک تیر ہوتا ہے تیر اس کے تین حصے بنے ہوتے ہیں اور عربوں نے آپس میں قسم کھائی تھی ہم انسانوں پہ یہ تیر نہ چلائیں گے یہ میدانوں میں گھوڑوں پر یہ میدانوں میں گھوڑوں کو گرانے کے لیے یہ تیر مارے جاتے تھے اور ماں نے ایسا تیر مارا ہو گیا روایت کہتی ہے جب تیر کا لگنا تھا نا اصغر نے مسکرا دیا اور مسکرانے کا بابا ابو راضی ہے بابا ابو راضی ہے جب یہ جملہ کہا نا روایت کہتی ہے اصغر کے گلے میں تیر لگنے کے بعد اگر حسین کے ہاتھوں پہ نہ لگتا جہاں تیر جاتا لاش اصغر کے ساتھ چلا جاتا اجرکم اللہ بس میں ختم کر چکا آخری جملے سنو تیار ہو جاؤ جملے کی زیارت کے لیے بس عزادارو آخری جملے سنو ہاتھوں پہ لاش علی اصغر ہے خدا کی قسم صبح سے لے کر عصر عاشور تک لاشیں اٹھا کے تھک گیا